إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 16ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صلیبی جنگوں کی تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1212 میں ایک ایسی صلیبی تحریک شروع ہوئی جو اتنی نان سینسیکل تھی کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس موومنٹ کو چلڈرنز کروسیڈ یا بچوں کی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ مئی 1212 میں ایک 12 سالہ لڑکا اسٹیفن شاہ فرانس فلپ دوم کے دربار میں آیا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کو بذات خود حضرت عیسیٰ نے صلیبی جنگ کی تبلیغ کرنے کا کہا ہے۔ فلپ دوم نے اسٹیفن کی بات پر کان نہ دھرا بلکہ اس کو مشورہ دیا کہ وہ ان خوابوں پر دھیان دینے کی بجائے اپنے گھر واپس لوٹ جائے۔ اسٹیفن نے بادشاہ کے مشورے کو اگنور کر دیا اور ایک نئی صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ بڑی عمر کے لوگ تو یروشلم کو مسلمانوں سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے ہیں اور اب بچے یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ اسٹیفن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب بچوں کی یہ صلیبی فوج سمندر کے کنارے پہنچے گی تو سمندر ان کے آگے خشک ہو جائے گا اور وہ سمندر پر چل کر فلسطین تک پہنچیں گے اور پھر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ دوبارہ قائم کریں گے۔ 1212 میں ہی جرمنی میں بھی ایک نکولس نامی لڑکے نے اسٹیفن سے ملتے جلتے دعوے کیے۔ اسٹیفن اور نکولس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں اکثریت معصوم اور کم سن بچوں کی تھی۔ ان میں سے کچھ بچے تو امیر فیملیز کے تھے، مگر 90% سے اوپر تعداد بے گھر اور غریب بچوں کی تھی، جن کی زندگی انتہائی تلخ تھی اور جن کے لیے اسٹیفن اور نکولس کے لایانی دعوے بہت پرکشش ثابت ہوئے۔ اسٹیفن کے کم سن صلیبیوں نے فرانس کی بندرگاہ مارسے کا رخ کیا، جبکہ نکولس اپنے پیروکاروں کے ساتھ جنوا کی اٹالین بندرگاہ کی طرف گیا۔ راستے میں ہی اسٹیفن اور نکولس کے فالوورز کی اکثریت یا تو اپنے گھروں کو واپس چلی گئی یا پھر بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی۔ جب اسٹیفن مارسے پہنچا تو اس کی پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور سمندر اپنی جگہ قائم رہا۔ کئی دن تک سمندر کے کنارے دعائیں کرنے کے باوجود جب سمندر ٹس سے مس نہ ہوا تو اسٹیفن نے 2 تاجروں کی پیشکش قبول کر لی، جنہوں نے ان بچوں کو اپنے بحری جہازوں پر مفت فلسطین پہنچانے کا وعدہ کیا۔ 7 بحری جہازوں پر سوار ہو کر یہ بچے ان تاجروں کے ساتھ روانہ ہو گئے، مگر فلسطین کی بجائے ان دونوں تاجروں نے مصر کا رخ کیا اور وہاں ان بچوں کو فروخت کر ڈالا۔ نکولس اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی سمندر نے خشک ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ سمندر کے اس عدم تعاون کے بعد نکولس کے اکثر ساتھی جنوا میں ہی رک گئے، جبکہ نکولس خود روم چلا گیا جہاں اس نے پوپ سے ملاقات کی۔ پوپ نے نکولس اور اس کے ساتھیوں کو واپس گھر لوٹ جانے کا حکم دیا۔ چلڈرنز کروسیڈ اس وقت کی یورپین سوسائٹی میں موجود جہالت، ہیجان، افراتفری اور توہم پرستی کی عکاس ہے۔ یورپ میں اس وقت غربت اور جہالت کا دورہ تھا، جس وجہ سے اسٹیفن اور نکولس جیسے لوگوں کو زندگی سے مایوس ہزاروں پیروکار مل جاتے تھے۔ سردی اور بھوک کے شکنجے میں جکڑی ہوئی زندگی جینے پر بہت سے لوگ مذہب کے نام پر مرنا پریفر کرتے تھے، مگر جہالت کی بنا پر یہ لوگ اپنی مذہب کی تعلیمات سے بھی ناواقف ہوتے تھے۔ مایوسی اور اداسی سے بھری زندگی میں معجزات کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس وقت کے یورپی معاشرے میں اپنی فالوئنگ جنریٹ کر لیتے تھے، مگر ان کے فالوورز کا انجام عموماً سخت المناک ہوتا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ میں پیٹر راہب کے پیروکاروں کا بھی چلڈرنز کروسیڈ والوں کی ہی طرح کا انجام ہوا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب عالم اسلام میں اس ٹائپ کی جہالت، ہیجان، افراتفری اور توہم پرستی برپا ہے اور نتائج بھی ملتے جلتے ہی ہیں۔ جن عوامل نے یورپ میں چلڈرنز کروسیڈ برپا کی تھی، انہی عوامل نے عالم اسلام میں داعش جیسا فتنہ پیدا کیا ہے۔ نشان دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ چلڈرنز کروسیڈ کی تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یورپ کی عوام ایموشنلی صلیبی جنگوں کی انٹرپرائز میں کس حد تک انوالو تھی۔ یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے کی خواہش یورپ کے خاص و عام کے دل میں ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔
ان سینٹیمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے نومبر 1215 میں پوپ انوسنٹ نے روم میں کیتھولک چرچ کی ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں یورپ بھر سے عمائدین آئے۔ اس کانفرنس میں ایک نئی صلیبی جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاریخ میں یہ صلیبی جنگ 5ویں صلیبی جنگ کے نام سے معروف ہے۔ 1 جون 1217 کی تاریخ اس نئی صلیبی جنگ کے آغاز کے لیے مقرر کی گئی۔ پوپ کے حکم پر اس کے ہرکارے یورپ کے کونے کونے میں پھیل گئے تاکہ صلیبی جنگ کی تبلیغ کریں اور رضاکار جمع کر سکیں۔ 1216 کے آغاز میں پوپ انوسنٹ نے العادل کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا جس میں پوپ نے یہ گیدڑ بھبکی بھی دی کہ اگر العادل نے فوراً یروشلم صلیبیوں کے حوالے نہ کیا تو صلیبی فوجیں مصر اور شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گی۔ 16 جولائی 1216 کو پوپ انوسنٹ سوم انتقال کر گیا اور اس کی جگہ نئے پوپ اونوریس سوم نے صلیبی جنگ کے انتظامات سنبھال لیے۔ اونوریس نے پوپ بنتے ہی فوراً ایکڑ کے صلیبی بادشاہ کو خط لکھا کہ ایک صلیبی فوج جلد ہی فلسطین آ رہی ہے۔ ایکڑ کا بادشاہ اس وقت ایک فرینچ نائٹ جان آف برین تھا۔ جان آف برین کسی زمانے میں شاہ فرانس فلپ دوم کی افواج کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ پوپ کا پیغام ملنے پر جان نے بھی اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ 1217 میں صلیبی فوجیں فلسطین کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئی۔ ستمبر 1217 تک آسٹریا اور ہنگری سے تعلق رکھنے والے صلیبی شاہ ہنگری اینڈریو دوم کی قیادت میں ایکڑ پہنچ گئے۔ اسی مہینے میں سائپرس کی فوج بھی صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے ایکڑ پہنچ گئی۔ شاہ ایکڑ جان آف برین نے اینڈریو کو مشورہ دیا کہ باقی صلیبیوں کا انتظار کیے بغیر اگر فوراً حملہ کیا جائے تو اسٹریٹجک سرپرائز کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اینڈریو نے یہ مشورہ مان لیا اور 3 نومبر 1217 کو صلیبی فوج ایکڑ سے روانہ ہو گئی۔ جان آف برین کی اسٹریٹجی درست تھی اور العادل صلیبیوں کے اس اچانک حملے سے پریشان ہو گیا کیونکہ اس وقت تک اس کی فوج کا بیشتر حصہ ریڈی نہ تھا۔ العادل کا خیال نہ تھا کہ صلیبی اتنی جلدی اپنی پوری فوج جمع کیے بغیر جنگ چھیڑ دیں گے۔ صلیبیوں کے پاس اس وقت یروشلم کو حاصل کرنے کا اچھا موقع تھا، مگر ہنگری کی صلیبی فوج کی بدنظمی نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ اینڈریو کی فوج نے العادل کی ادھوری فوج سے بھی جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پوری مہم کے دوران ان کی واحد کامیابی بیسان شہر کی فتح تھی جس کو انہوں نے ایک قتل عام کر کے سیلیبریٹ کیا۔ ہنگری کی فوج میں ڈسپلن کا اس قدر فقدان تھا کہ جان آف برین ان کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا اور اس نے اکیلے ہی ماؤنٹ ٹیبور کے پہاڑی قلعے پر چڑھائی کر دی، مگر یہ حملہ بری طرح ناکام رہا۔ جنوری 1218 کے آغاز میں ہنگری کی فوج کے کچھ دستوں نے اپنے بادشاہ اینڈریو کی اجازت کے بغیر ہی جبل لبنان کی طرف پیش قدمی کی، مگر یہ مہم سرد موسم اور مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے مکمل طور پر ناکام رہی۔ اس شکست کے بعد ہنگیرین فوج نے 5ویں صلیبی جنگ میں کوئی کردار ادا نہ کیا۔ جنوری 1218 کے آخر میں شاہ ہنگری اینڈریو نے، جو سخت بیمار تھا، وطن واپسی کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج سمیت ہنگری واپس چلا گیا۔ اپریل 1218 میں صلیبیوں کی نیوی اور کئی ہزار صلیبی فوجی فلسطین پہنچے۔ ان صلیبیوں نے یہ نوید بھی سنائی کہ ابھی ہزاروں مزید فرینچ صلیبی بھی اٹلی میں جمع ہو رہے ہیں اور جلد ہی وہ بھی اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ شاہ ایکڑ جان آف برین اور یورپ سے آنے والے صلیبیوں نے اس موقع پر فیصلہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ یروشلم پر حملے کی بجائے مصر پر حملہ کریں گے۔ چوتھی صلیبی جنگ میں بھی پلان تو یہی کیا گیا تھا، مگر اس پلان پر عمل نہ کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے ڈیمیٹا کی اہم پورٹ کو اپنے پہلے ہدف کے طور پر چنا۔ ڈیمیٹا کو نیل کی کنجی کہا جاتا تھا۔ اس پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبی مصر کے دارالخلافہ قاہرہ کو اپنی زد میں لے سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ایک مرتبہ صلیبیوں نے ڈیمیٹا پر حملہ کیا تھا، مگر منہ کی کھائی تھی۔ مئی 1218 میں صلیبی فوج اپنی بحریہ کے جہازوں پر سوار ہو کر ڈیمیٹا کی طرف روانہ ہوئی۔ 29 مئی 1218 کو صلیبی ڈیمیٹا کے سامنے پہنچ گئے اور ڈیمیٹا کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ صلیبیوں کی یہ موو مسلمانوں کے لیے انتہائی غیر متوقع تھی اور اس موقع پر وہ کچھ رانگ فوٹڈ ہو گئے، مگر جلد ہی العادل نے حالات پر قابو پا لیا۔ مصر میں اس وقت العادل کا بیٹا الکامل گورنر تھا اور وہ اپنی فوج کے ہمراہ جون کے اوائل میں العادلیہ کے مقام پر پہنچ گیا جو ڈیمیٹا سے چند میل جنوب میں واقع تھا۔ الکامل کی فوج صلیبیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی،
اس لیے اس نے آگے بڑھ کر صلیبیوں پر حملہ کرنے کی بجائے کچھ فوج ڈیمیٹا کے محاصرین کو ری انفورس کرنے کے لیے بھیج دی، جبکہ باقی فوج کے ساتھ وہ العدلیہ میں ہی شام کی جانب سے کمک کا انتظار کرتا رہا۔ ڈیمیٹا کے قلعے کا محاصرہ 3 مہینے جاری رہا۔ مصری مسلمانوں نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا اور قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود صلیبیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، مگر 25 اگست 1218 کو آخرکار صلیبی قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈیمیٹا کے محافظوں کی جانثاری کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 25 اگست کو جب فائنلی صلیبی فتح یاب ہوئے تو صرف 100 مجاہدین زندہ تھے اور باقی سب شہید ہو چکے تھے۔ ڈیمیٹا کا قلعہ تو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا، مگر شہر پر ابھی بھی مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ الکامل نے اس موقع پر شہر میں کچھ کمک بھی بھیجی تاکہ صلیبی ڈیمیٹا کو آسانی سے فتح نہ کر سکیں، اور اگر وہ ڈیمیٹا کو چھوڑ کر قاہرہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کریں تو ان کا عقب غیر محفوظ ہو۔ 31 اگست 1218 کو مسلمانوں کو ایک اور جھٹکا لگا جب معمر سلطان سیف الدین العادل وفات پا گیا۔ العادل ایک جری اور عقل مند حکمران تھا جس نے اپنے بڑے بھائی صلاح الدین ایوبی کے دور میں تیسری صلیبی جنگ کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد چوتھی صلیبی جنگ کا رخ مصر کی بجائے قسطنطنیہ کی طرف موڑنے میں اس کی باریک بین ڈپلومیسی کا بڑا ہاتھ تھا۔ قدرت نے مگر اس کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ 5ویں صلیبی جنگ میں بھی صلیبیوں کو شکست دیتا۔ العادل کے بعد مصر میں اس کا بڑا بیٹا الکامل سلطان بن گیا، جبکہ شام کی حکمرانی اس کے چھوٹے بیٹے المعظم کے ہاتھ آئی۔ ستمبر 1218 میں پوپ اونوریس کے ایک خصوصی معتمد کارڈینل پیلیجیس کی کمان میں صلیبیوں کا ایک لشکر جرار سمندری راستے سے مصر پہنچ گیا۔ اب آخرکار 5ویں صلیبی جنگ کے لیے ریکروٹ کی جانے والی تمام فوج مصر میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب تک صلیبیوں کی قیادت شاہ ایکڑ جان آف برین کر رہا تھا، مگر اب پوپ کے نمائندے کی حیثیت سے کارڈینل پیلیجیس نے صلیبیوں کی قیادت سنبھال لی۔ کارڈینل پیلیجیس ایک اسپینش پادری تھا جس کا جنگی تجربہ انتہائی محدود تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک انتہائی خودسر انسان تھا۔ قابل جان آف برین کی جگہ کارڈینل پیلیجیس کا کمان سنبھالنا اس موقع پر مسلمانوں کے لیے کافی فائدہ مند رہا۔ اکتوبر 1218 سے لے کر فروری 1219 تک پہلے سیلاب اور پھر سردی نے مسلمانوں اور صلیبی فوجوں کو کافی پریشان کیا اور اس عرصے میں کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی۔ 5 فروری 1219 کو صلیبیوں کو خبر ملی کہ الکامل نے العدلیہ سے پسپائی اختیار کر لی ہے، چنانچہ صلیبیوں نے العدلیہ پر قبضہ کر لیا۔ العدلیہ پر صلیبی قبضے سے ڈیمیٹا کا رابطہ الکامل کی فوج سے مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ سلطان الکامل کی العدلیہ سے اچانک واپسی کی وجہ قاہرہ میں سلطان کے خلاف ہونے والی ایک سازش تھی جس کا سرغنہ اس کا وزیر ابن المشتوب تھا۔ الکامل نے جلد ہی اس سازش کو کچل دیا۔ فروری کے مہینے میں ہی الکامل کا بھائی المعظم شام کی فوج کے ساتھ مصر آن پہنچا اور دونوں بھائیوں کی متحدہ فوج نے اپنا کیمپ ڈیمیٹا سے 6 میل جنوب میں فارسکر کے مقام پر اسٹیبلش کر لیا۔ اگست کے مہینے تک دونوں فوجیں برسر پیکار رہیں، مگر فریقین میں سے کوئی بھی فتح حاصل نہ کر سکا۔ صلیبی فوج نے ڈیمیٹا پر بھی کئی حملے کیے جو باہری نقصان کے ساتھ ناکام ہو گئے، مگر ڈیمیٹا میں وبائی امراض پھیلنے سے وہاں کے محافظوں کی کنڈیشن کافی کمزور ہو گئی۔ اس وقت تک عام صلیبی فوجی اسٹیل میٹ سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے کارڈینل پیلیجیس یا جان آف برین کی اجازت کے بغیر ہی 29 اگست 1219 کو فارسکر میں موجود الکامل کی فوج پر حملہ بول دیا۔ اس ان آرگنائزڈ حملے میں صلیبیوں کو کافی مار پڑی اور ان کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ 26 ستمبر کو الکامل نے صلیبیوں پر ایک سرپرائز اٹیک کیا، مگر صلیبیوں نے اس موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ 5 نومبر 1219 کو آخرکار صلیبیوں نے ڈیمیٹا کا شہر فتح کر لیا۔ شہر کی فتح میں صلیبی فوج سے کہیں زیادہ اہم کردار وبائی امراض کا تھا۔ وبا اتنی شدید تھی کہ 80,000 کی آبادی میں سے صرف 3,000 شہری زندہ بچے تھے اور ان کی اکثریت بھی بیمار تھی۔ ڈیمیٹا کی فتح کے بعد بھی صلیبی الکامل کو شکست دینے میں ناکام رہے اور اس فرنٹ پر سٹیل میٹ برقرار رہا۔ مارچ سے نومبر 1220 تک الکامل کے بھائی اور شام کے حکمران المعظم نے فلسطین میں صلیبی علاقوں پر کئی حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی توجہ مصر سے فلسطین کی طرف ڈائیورٹ کی اور نتیجتاً الکامل کو مصر کے فرنٹ پر اپنی فوجوں کو ریسٹ اور ری آرگنائز کرنے کا موقع مل گیا۔
1220 کے موسم گرما میں الکامل نے اپنی بحریہ کو سائپرس کی طرف بھیجا، جس نے لماسول کی بندرگاہ کے قریب ایک بڑے صلیبی بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے وقتی طور پر صلیبیوں کو کمک کی ترسیل رک گئی اور ان کے ملٹری آپریشنز بھی تعطل کا شکار ہو گئے۔ مارچ 1221 میں آرچ بشپ آف میلان کی قیادت میں ہزاروں اٹالین صلیبیوں کی کمک مصر پہنچی۔ مئی 1221 میں جرمنی اور سسلی کے بادشاہ فریڈرک دوم نے لوئی ڈیوک آف بواریا کی قیادت میں ایک بڑا لشکر مصر بھیجا۔ فریڈرک خود بھی صلیبی جنگ پر آنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے لوئی آف بواریا کو روانگی کے وقت یہ ہدایت دی تھی کہ وہ مصر میں پہنچ کر کوئی جارحانہ حملہ نہ کرے بلکہ فریڈرک کی آمد کا انتظار کرے۔ مگر اس فریش اور باافراد فوج کی آمد سے صلیبی فوج کا مورال اچانک کافی بلند ہو گیا اور کارڈینل پیلیجیس نے فوری حملہ کرنے کی سفارش کی۔ لوئی آف بواریا نے کچھ ہچکچاہٹ سے کام لیا، مگر پیلیجیس نے اپنے دلائل سے اس کو جلد ہی قائل کر لیا۔ کارڈینل پیلیجیس کا خیال تھا کہ ابھی موسم جنگ کے لیے سازگار ہے، مگر موسم خزاں میں بارشیں ہوں گی اور دریائے نیل میں سیلاب کا خطرہ ہوگا، جس وجہ سے الکامل کی فوج پر حملہ کرنا ممکن نہ رہے گا۔ 12 جولائی 1221 کو صلیبی فوج فارسکر کی طرف بڑھی۔ صلیبیوں نے کافی فوج ڈیمیٹا کی حفاظت کے لیے شہر میں چھوڑ دی تھی، مگر پھر بھی صلیبی لشکر تعداد میں الکامل کے لشکر سے زیادہ تھا۔ مغربی مورخین نے بھی صلیبی لشکر کی تعداد 50,000 بتائی ہے، جبکہ مسلم مورخین کے مطابق صلیبیوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ الکامل نے اس موقع پر صلیبیوں کو پھانسنے کا ایک بہترین پلان تیار کیا۔ پلان یہ تھا کہ الکامل اپنی فوج کے کچھ حصے کے ساتھ شرمسا کے مقام تک پسپائی اختیار کرے گا۔ صلیبی اس کے تعاقب میں آئیں گے۔ شرمسا کے بالکل جنوب میں ایک خشک نہر تھی جس میں صرف سیلابی موسم میں پانی آتا تھا۔ الکامل کا پلان یہ تھا کہ صلیبی اس کے تعاقب میں یہ نہر کراس کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگست میں اکثر دریائے نیل میں سیلاب آتا ہے اور اس نے کچھ بحری جہاز اس مقصد کے لیے تیار کر رکھے تھے کہ جیسے ہی سیلاب آئے وہ ان جہازوں کے ذریعے صلیبیوں کی پسپائی کا راستہ منقطع کر کے صلیبیوں کو اپنے مضبوط شکنجے میں کس لے۔ الکامل کو علم تھا کہ اگر صلیبی فوج اس طرح گھیرے میں آ گئی تو سپلائیز کے بغیر وہ میکسیمم 15 سے 20 دن تک لڑ سکے گی اور پھر اس کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ کوتاہ اندیش کارڈینل پیلیجیس اس چال میں آ گیا۔ 24 جولائی کو جب صلیبی فوج شرمسا پہنچی تو جان آف برین نے اس کو پیش قدمی روکنے کا مشورہ دیا۔ جان کو بھی علم تھا کہ سیلابی موسم کا آغاز ہونے والا ہے، مگر پیلیجیس نے اس کے صائب مشورے کو رد کر دیا۔ نادان پیلیجیس نے الکامل ہی کی پھیلائی ہوئی مس انفارمیشن پر یقین کر لیا، جس کے مطابق مسلمان فوج بدنظمی کے عالم میں پسپا ہو رہی تھی۔ چنانچہ پیلیجیس نے پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اگست میں دریائے نیل میں سیلاب آ گیا اور الکامل کے بحری جہازوں نے شرمسا کی نہر بلاک کر دی۔ اب پیلیجیس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 26 اگست کو پیلیجیس نے صلیبی فوج کو پسپائی کا حکم دیا۔ پسپائی جلد ہی بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ الکامل کی فوج نے دریائے نیل کے کئی بند توڑ دیے، جس کی وجہ سے علاقے میں کیچڑ پھیل گیا اور صلیبیوں کی پسپائی مزید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ الکامل کی کیولری کے برق رفتار حملوں میں ہزاروں صلیبی ہلاک ہو گئے۔ مایوسی کے عالم میں کارڈینل پیلیجیس نے اپنی فوج کی جان بچانے کے لیے 28 اگست کو الکامل کو سرنڈر کی آفر کی۔ صلیبی فوج اس وقت الکامل کے رحم و کرم پر تھی، مگر الکامل جانتا تھا کہ ڈیمیٹا میں صلیبیوں کی کافی فوج قلعہ بند ہے، جس سے شہر کو چھڑانا آسان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اب اس صلیبی جنگ کو جرمن بادشاہ فریڈرک دوم کی آمد سے پہلے ہی جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ مسلسل 4 سال سے اس کی فوج فیلڈ میں تھی اور اس کے علاوہ مصر میں قحط کی وجہ سے بھی وہ اب امن کا خواہش مند تھا۔ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے الکامل نے شکست خوردہ صلیبیوں کو نرم شرائط پیش کی۔ 30 اگست 1221 کو معاہدہ ہو گیا، جس کے مطابق ڈیمیٹا الکامل کو واپس مل گیا، جس کے بدلے میں الکامل نے صلیبی فوج کو رہا کر دیا۔ صلیبیوں نے 8 سال تک جنگ نہ کرنے کا عہد کیا اور واپس یورپ کی راہ لی۔ اس طرح 4 سال کی طویل جد و جہد کے بعد ایک اور صلیبی ایڈونچر ڈیزاسٹر میں اختتام پذیر ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں کئی ایسے مواقع آئے جب مسلمان سخت پریشر میں تھے اور صلیبیوں کا پلہ بھاری تھا، مگر الکامل کے مضبوط اعصاب کی بدولت مسلمان لشکر کو صلیبی فوج فیلڈ میں شکست نہ دے سکا۔
جب 1221 میں صلیبی الکامل کی زبردست جنگی چال کے نتیجے میں پہلی دفعہ انڈر پریشر آئے تو وہ کرمبل کر گئے، نتیجتاً وہ مکمل شکست سے دوچار ہوئے۔ صلیبی شکست میں کارڈینل پیلیجیس کی نااہلی کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ کارڈینل پیلیجیس کی کوتاہ اندیشی اور نااہلی کا یورپ پر اس قدر گہرا اثر پڑا کہ بعد میں ہونے والی کسی صلیبی جنگ کی قیادت پوپ یا اس کے کسی نمائندے نے نہ کی، بلکہ یہ فرض یورپی بادشاہوں نے سر انجام دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔